سردار مسعود صاحب، بڑے عرصے سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹو فرنٹ ایک وار کا سامنا ہے، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی، اور مئی والے واقعات کے بعد جو ہمارا افغانستان والا بارڈر ہے اس راستے سے دہشت گردی کا فلو پاکستان میں بہت بڑھ گیا، اور پہلے تو صرف ان ٹرائبل ایریاز تک محدود تھا یا کے پی کے اور بلوچستان کے اندر محدود تھا، آج اسلام آباد میں بلاسٹ ہونے کے بعد وہ ہمارے کیپٹل تک پہنچ گیا۔ تو کیسے اس سے نپٹیں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، ٹو فرنٹ سچویشن ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان مارکہ حق کے بعد تیاری کر رہا ہے دوسرے حملے کی، اور اس کے لیے جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے میں اس کی طرف لوٹ کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مغربی سرحد کے اوپر انہوں نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو القاعدہ کی کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی ایک کمپیٹیبلٹی ہے ان دونوں تنظیموں کی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات کا تیسرا دور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہوا، تو پاکستان کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہندوستان میں کل وہ عجیب و غریب ڈرامہ لگتا ہے ایک قسم کا، جس میں انہوں نے مختلف ان کی جو اپنے صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں بہت سے آپریشنز کیے، اور انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں بہت سا اسلحہ مل رہا ہے، بارود مل رہا ہے، آر ڈی ایکس مل رہا ہے، اس کے بعد امونیم نائٹریٹ مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو بارش چار جو ہے ٹوپی پہنے والے مسلمان دکھائے، پھر ایک خاتون کو دکھایا، پھر ایک مزمل کو دکھایا، پھر کہا کہ وہ کیسے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور پھر جب اس کا جو نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے ریڈ فورٹ کے سامنے چاندنی چوک پہ حملہ بھی کروا دیا، اور اس طریقے سے اس قسم کی آرکسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ سارے کا سارا بلڈ اپ تھا تاکہ ایک قسم کا کلائمیکس پیدا کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے جو لیڈر حضرات ہیں، وہ جو امت شاہ ہے یا اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا میں کچھ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس شیئر کیے ہیں جس میں تمام جو اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں، جگہوں کے لوکیشن موجود ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام دھرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی میں اس کے تانے بانے جوڑتا ہوں کہ جو آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے واضح طور پر ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ اس نے پہلے جو ہے وہاں دلی میں ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے بعد یہاں جو ہے یہ ایک قسم کا سگنل اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائی کی ہے۔ اور اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو ہندوستان کے جو عناصر ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کی نشاندہی کر چکی ہے۔ ان کی آخری رپورٹ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طریقے سے جو افغان حکومت ہے یا افغان حکومت کے جو دھڑے ہیں، وہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہان کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو سرمایہ دے رہے ہیں، وسائل دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا، اس کے شواہد جو اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں شائع کیے ہیں، وہ کمیٹی جو سرویلنس کرتی ہے ان معاملات کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر یقیناً آپ تجزیہ کریں گے اور دوسرے جو شرکاء ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کیا اس سلسلے میں جواب ہونا چاہیے، رد عمل۔ مذمت ہم نے کر دی، ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس باقی پینلسٹ سے رائے لے لیں، پھر آگے وے فارورڈ بھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔